یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 7 سال کی تھی۔ میں گوری سفید رنگت اور نرم و نازک سی تھی۔ ایک دن محلے کی دکان پر میری ماں نے مجھے کچھ سودا سلف لانے کو بھیجا۔ دوپہر کا وقت تھا، دکان پر سوائے دکاندار کے کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے مطلوبہ سامان دیا اور جب میں واپس جانے لگی تو میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور میری گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، تم کتنی پیاری ہو، بسکٹ کھاؤ گی؟ میں شرما گئی۔ اس نے ڈبے سے مجھے 2 روپے والا بسکٹ نکال کر دیا اور جلدی سے میرے گالوں پر ایک بوسہ لے لیا۔ میں تھوڑا پریشان ہو گئی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر جلدی سے گھر آ گئی۔ مجھے اس کی یہ حرکت کچھ پسند نہیں آئی تھی۔ بھلے میں بچی تھی لیکن اتنی بھی نا سمجھ نہیں تھی۔ بہرحال وہ بسکٹ بہت مزے کا تھا جو اس نے مجھے کھانے کو دیا تھا۔ کچھ دن کی بعد کی بات ہے، امی کو بخار تھا۔ اس نے مجھے پیسے دیے اور دکان پر جاؤ اور دال اور چاول لا کے دو، میں نے کھچڑی پکانی ہے۔ میرے دماغ میں دکاندار کا اس دن والا رویہ گھوم گیا، لیکن میں چوک کے بھائی بہنوں میں بڑی تھی، اس لیے مجھے ہی جانا پڑا۔ دکان پر مجھ سے پہلے بھی 3-4 گاہک کھڑے ہوئے تھے۔ دکاندار نے تسلی سے سب کو سودا دے کر فارغ کر دیا اور جان بوجھ کر مجھے اس وقت تک روک کے رکھا جب تک سب گاہک واپس نہ چلے جائیں۔ جب میں کاؤنٹر پر اکیلی رہ گئی تو مجھے کہنے لگا کہ اندر آ جاؤ اور جو چیز لینی ہے خود لے لو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دکان کے اندر چلی گئی اور وہ میری بچپن کی ایسی غلطی تھی جس کا خمار میں آج 20 برس کے بعد بھی بھگت رہی ہوں۔ مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ انسان صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں میں حیوان بھی ہوتے ہیں۔ وہ پہلے تو میرے گالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر اس کی جرت بڑھتی گئی۔ میں خوف اور پریشانی کی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی جس میں کچھ تجسس کی آمیزش بھی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے دکان کے پیچھے والے اسٹور میں لے گیا اور کافی وقت کے بعد اس نے میرا مطلوبہ سامان کے علاوہ ساتھ کافی زیادہ ٹافیاں اور بسکٹ بھی تھما دیے تھے۔ میں چپ چاپ گھر آ گئی۔ امی نے جب اتنی دیر واپس آنے کا پوچھا تو میرے دل میں خوف زدہ چور گھس آیا اور میں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ دکان پر رش کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ امی مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور اس کے بعد میں ہر کچھ دن بعد دکان پر جاتی اور بسکٹ اور ٹافیاں لے کر واپس آتی۔ پھر میرا شعور پختہ ہونے لگا اور ایک دن میں بالغ ہو گئی۔ میری ماں نے اس دن کے بعد سے مجھے دکان پر بھیجنا بند کر دیا۔ ویسے بھی اب مجھے ٹافیوں اور بسکٹ کا لالچ نہیں رہا تھا۔ ہاں، مجھے اتنا ارادہ ہونے لگ گیا تھا کہ یہ جو کچھ ہوتا آیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دل میں ایک بے چینی جنم لے رہی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی اور جسمانی اور جنسی معاملات کی سمجھ آتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میرے اندر کی بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کاش جس دن اس نے میری گال پر ہاتھ لگایا تھا اس دن میں اپنی امی کو بتا دیتے یا اس دن کے بعد کبھی اس دکان پر نہ جاتے، لیکن اب پچھتاوے کا وقت نہیں رہا تھا۔ میں 25 سال سے اوپر کی ہوں، لیکن جب کسی کام سے گھر سے نکلتی ہوں اور وہ دکاندار آج بھی مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، لیکن اب وہ مجھے ایک شیطان کی طرح دیکھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں اس کا منہ نوچ سکتی جس نے میرا بچپن برباد کر کے مجھے وقت سے پہلے ہی جوان کر دیا تھا۔ میں تو معصوم اور نہ سمجھتی، لیکن وہ تو سمجھدار تھا نا۔ مجھے اپنی بیٹی جس سمجھ کر ترس کھا سکتا تھا۔ اب گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کسی صورت شادی کا نام سننا پسند نہیں کرتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی مرد کو دھوکہ دینے سے بہتر ہے کہ میں خاموشی سے کسی طرح چلی جاؤں اور کبھی واپس پلٹ کر نہ دیکھوں۔ پھر سوچ آتی ہے کہ وہ دکاندار بھی تو ایک مرد ہی تھا نا جس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا تھا۔ آج اس کی اپنی 3 جوان بیٹیاں ہیں جو روزانہ ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر کر کالج اور اسکول جاتی ہیں۔ میں اکثر ان کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ اگر ان لڑکیوں کو اپنے باپ کی کرتوتوں پتہ چل جائے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ تینوں لڑکیاں میری طرح خوبصورت اور نوجوان تھیں۔ پھر ایک دن قدرت کی
चक्की चल पड़ी जिसने उस दुकानदार के बारीक पीस कर रख दिया। हुआ कुछ ऐसे है कि एक दिन सुबह सुबह शोर से मेरी आंख खुल गई। मैं आंखें मलती हुई कमरे से बाहर आई और अम्मी से पूछा कि ये शोर कैसा मचा है। तो अम्मी कहने लगी कि सामने नुक्कड़ पर जो जमील दुकानदार है ना, उसकी बड़ी दोनों बेटियां रात किसी के साथ भाग गई हैं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों बेटियां एक साथ? मैंने हैरान होकर पूछा। जी, दोनों एक साथ, वही जो हमारे दरवाजे के सामने से गुजर कर कॉलेज जाते थे। अम्मी ने कहा, और उनके काम तो देखो, जाते हुए अपने बाप की उम्र की भी कमाई साथ ले गई। अम्मी बताकर अपने काम में मसरूफ हो गई और मैं सोचने लगी कि बाप की उम्र भर की कमाई तो अच्छी तरह जानती हूँ। उस दिन के बाद जब मैं कभी उस दुकान के सामने से गुजरी तो उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत ज्यादा आप लोगों के प्यार का शुक्रिया।